اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا و مولا الکونین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صاحبان ایمان، فلسفی آف پروفٹ ہوڈ، بعثت انبیاء کے اوپر یہ ہماری سیکنڈ سیشن ہے اور جلسہ ہے۔ یہاں پر چند سوال اٹھتے ہیں کہ کیا انبیاء علیہم السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف سعادت دنیا کے لیے بھیجا ہے یا صرف سعادت آخرت کے لیے بھیجا ہے؟ یا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کو دونوں دار دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے بھیجا ہے تاکہ انسانیت کو وہ آ کر اس دنیا میں رہنمائی کریں اور لیڈرشپ کریں اور رہبریت انجام دیں، ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت بھی کریں اور انہیں دکھائیں بھی۔ تو یہاں پر دو مسئلے کی تحقیق کی ضرورت ہے کہ کیا انبیاء کا مقصد صرف آخرت ہی تھا یا دنیا بھی ہے؟ یہاں پر چند اصول پائے جاتے ہیں، چند پرنسپلز ہیں۔ پہلے ہم ان پرنسپلز کو بتائیں گے۔ ہم جو ہے دین کے اندر جو ہے فوکس کر کے اپنا ذہن متمرکز کر کے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اہداف انبیاء سعادت بشریت اخروی ہے صرف یا دنیاوی بھی ہے؟ تو ہمارا کلیم اور یا پوزیبلٹیز جو یہاں پر نظریے جو بیان کیے جاتے ہیں، ویوز، وہ تین قسم کے ویوز ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو تکامل بشری کے لیے بھیجا ہے کہ انسان کمال کی طرف عروج کرے۔ نمبر دو یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انبیاء کو بھیجا تاکہ عبادت کے طریقے کو سمجھائے۔ نمبر تین یہ ہے کہ معرفت خدا کے لیے جو ہے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ اسی آیت کو کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کو لیعرفون میں بھی جو ہے ترجمہ کیا جاتا ہے اور تفسیر کی جاتی ہے۔ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر ان کے اللہ کی معرفت اور پہچان ان میں آ جائے۔ جب پہچان آ جائے تو پھر انسان جو ہے خدا کی طرف حرکت کرے گا۔ جب حرکت کرے گا تو اسے کمال کے راستے کو طے کرنا پڑے گا۔ لہذا نتیجہ وہی پہلے نظریہ کا آ جاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے کمال کے لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں آ کر کمال کے راستے کو طے کرے۔ چند یہاں پر پرنسپلز اور اصول پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اصل بنیادی جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہدف انبیاء جو ہے وہ یہ تھا کہ انسان کو کمال انسانی تک پہنچائیں۔ اس میں چند تمہید ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ نمبر ایک، کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر ہدف کے اور مشن کے خلق نہیں کیا ہے، یعنی بیہودہ یہ کائنات اور یہ ملکی وے اور یہ سٹارز وغیرہ اور ارتھ جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، یہ بغیر کسی مقصد کے خلق نہیں ہوا، کوئی نہ کوئی ضرور اللہ کا مقصد تھا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے آپ کو بیہودہ خلق کیا ہے اور آپ ہماری طرف جو ہے واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے؟ تو خدا کی طرف جو ہے رجوع جو ہے اور اللہ کی طرف جو ہے واپس جانا اور اسے میٹ کرنا اور اسے ملاقات کرنا، یہی جو ہے خلقت بشریت کا ہدف بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلے اصل کے دوسرے پوائنٹ میں یہ ہے کہ کائنات کی خلقت اور آفرینش کا ہدف یہ ہے کہ انسان کمالات کی طرف جائے، اور جانے کے لیے اس میں رجحانات پائے جاتے ہیں، یعنی انسان میں خود رجحانات پائے جاتے ہیں، اور تمام مخلوقات میں بھی جو ہے کمال کی طرف حرکت کرنے کی جو ہے رجحانات پائے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جو پودا زمین پر اگایا گیا ہے اسے بھی اگر پانی صحیح طرح دیا جائے اور صحیح طرح گندم کا دانہ اگر بویا جائے تو پھر وہ ایک پودا نکل آتا ہے، پودے میں مثمر ثمر ہوتا ہے، یعنی مادی اشیاء بھی جو ہے کائنات میں وہ بھی کمال کی طرف حرکت کرتی ہیں مادی لحاظ سے بھی۔ نمبر 3 پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک موجود با اختیار خلق کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجبور کرے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو مجبور کرتا تو جہنم اور جنت کا جو ہے کوئی فائدہ نہ ہوتا، اس لیے کہ اگر کوئی عبادت کے لیے مجبور ہو اسے جنت دینے کا کوئی معنی نہیں پایا جاتا، اگر کوئی معصیت کرنے پر مجبور ہو اسے جہنم میں بھیجنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ تو اللہ نے انسان کو ایک با اختیار موجود خلق کیا ہے۔ نمبر 4، جو کہ وہ اپنے بعد مادی اور روحانی کے لحاظ سے ترقی کر سکتا ہے، اس میں یہ ایبیلٹی پائی جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 یہاں پر یہ ہے کہ انسان چونکہ محدود ہے اور خطا کار بھی ہے اور اس کے عقل میں بھی جو ہے خطا پائی جاتی ہے، لہٰذا کمال کی طرف عروج کرنے کے لیے بغیر رہنما کے اور بغیر انبیاء کے ممکن نہیں تھا، لہٰذا اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ انسان کا اپنا ریسرچ اور اس کا اپنا عقل جو ہے وہ کافی نہیں ہے، لہٰذا انبیاء کی ضرورت پڑی کہ انبیاء کو بھیج کر انسان کو ہدایت دی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفر آخرت اور کمال کی طرف عروج کو جو ہے اور ارتقاء کو انسان کے علم اور اطلاع میں بھی دے دیا ہے، اسے بتا دیا ہے۔ اگر اطلاع نہیں دیتا تو پھر یہ انسان کا خلق کرنا بیہودہ ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث اس لیے کیا ہے کہ انسانوں کو رشد اور کمال اور پرفیکشن کی طرف اور ایوولوشن کی طرف، ایوولوشن سے مراد ہمارا ڈاروین کا نہیں ہے بلکہ اسپریچول ایوولوشن، جس میں اس کا انجام یہ ہو کہ انسان اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرے، اس کے بارگاہ میں جا کر اس سے ملاقات کرے، اس کا روح جو ہے وہ پرواز کر جائے۔ تو پہلا اصل اور پہلا پرنسپلز یہ تھا کہ انبیاء آئے اس لیے کہ انسان کو کمال کی طرف پہنچائے۔ دوسرا اصل یہ ہے، دوسرا پرنسپل یہاں پر یہ ہے کہ انسان کا کمال تک پہنچنا اس کے روح سے وابستہ ہے، اور انسان میں کمال روحانی اور جسمانی دونوں کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اور روحانی کمال کے لیے جو ہے انبیاء کی تعالیم کا جو ہے ضرورت بہت زیادہ اشد پائی جاتی ہے۔ اگر انبیاء نہ ہو تو روحانی کمال تک انسان نہ پہنچ سکے، اس کے لیے کم از کم مشکل ہوگا۔ اصل نمبر سیوم یا تھرڈ پرنسپلز یہ ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے سعادت آخرت کے لیے دنیا کے اندر اور دنیا کے ظرف میں جو ہے کامیابی حاصل کرے، لہذا اللہ نے 2 حیات انسان کو جو ہے عطا کی ہے، ایک نشأت دنیاوی ہے اور ایک نشأت اخروی ہے، یا آپ کہہ لیں ایک حیات دنیاوی ہے اور ایک حیات اخروی ہے، لہذا اس کی زندگی ان دونوں نشأتوں میں جو ہے خلاصہ ہوتی ہے۔
دنیا کمال آخرت کی طرف تمہید ہے اور ایک پل صراط ہے سمجھ لیں۔ اصل نمبر فورتھ پرنسپل یہ ہے کہ روح کی تکامل جو ہے مبتنی ہے اور ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمارے روح کے اندرونی طاقتوں کو اور استعداد کو اور ایبیلٹیز کو اور کیپیبلٹیز کو جو ہے اسے ایکٹیو کیا جائے اور بروئے کار لایا جائے۔ ہمارے روح کے اندر بہت ساری توانائیاں پائی جاتی ہیں، اگر ہم اس کو ایکٹیو نہ کریں تو پھر یہ روح کمال کی طرف جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ پرنسپل نمبر 5 اور اصل پنجم یہ ہے، پانچواں اصل، کہ انسان کی تکامل معاشرتی ماحول میں ممکن ہے، انسان کی تکامل انفرادی زندگی سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ بعض مکاتب فکر ہیں جیسے انڈین بودھزم ہیں، اور اسی طریقے سے مسلمانوں میں جو تصوف کا نظریہ پایا جاتا ہے، صوفی گری، اور دنیا سے لا تعلقی، کسی پہاڑ میں جا کر، کسی غار میں جا کر، یا کسی مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ جانا اور صرف عبادت کرنا اور معاشرے سے اپنے کو ڈسکنیکٹ کرنا، لا تعلق کرنا، اس میں انسان کی جو ہے ترقی ممکن ہے۔ تصوف اور بودھزم میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے، لیکن اسلام اس نظریے کو نہیں مانتا۔ عالم تشیع میں اور تشیع کے افکار میں اور تعالیم میں جب تک انسان معاشرے میں نہ رہے اور معاشرے کی اپنی ضروریات کو پوری نہ کرے، معاشرے کو جو ہے مل کر پوری سوسائٹی کو اگر ترقی اور الہی اقدار کی طرف جو ہے رہنمائی نہ کی جائے تو یہ معاشرہ جو ہے انڈیویجولی کبھی بھی کسی ترقی کی طرف نہیں جا سکتا۔ سعادت دنیاوی اور سعادت اخروی تک، دنیا اور آخرت کی سعادت اس وقت ممکن ہے جب معاشرہ پورا کا پورا جو ہے وہ الہی تعلیم کو سب سے پہلے حاصل کرے اور اس کے اقدار تک کو سمجھے، اور اس کے بعد پورا معاشرہ مل کر کولیکٹیولی، یعنی اجتماعی طور پر جو ہے کسی نبی یا امام یا لیڈر یا رہنما یا مجتہد یا جو بھی آپ کہہ لیں ولی فقیہ کے پیچھے چلے، تاکہ وہ پورے معاشرے کو مل کر کولیکٹیولی جو ہے سعادت دنیا کی بھی ان کے لیے گارنٹی کرے اور سعادت آخرت کی بھی جو ہے گارنٹی ان کے لیے کرے۔ تو یہ یہاں تک ضروری ہے ہمیں سمجھنا کہ انڈیویجولی بیٹھ کر کسی گوشے میں بیٹھ کر ہم تکامل کی طرف نہیں جا سکتے۔ معاشرہ اس وقت تکامل کی طرف جا سکتا ہے جب سب مل کر جو ہے تکامل کی طرف آگے بڑھیں۔ لہٰذا معاشرے میں اگر کسی قسم کی خامیاں پائی جاتی ہیں، معاشرے کے ہر ایک فرد کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ ان خامیوں کو جو ہے اس کا جو ہے مقابلہ کیا جائے، اسے روکا جائے۔ اب ہم اپنے زمانے میں جو پرابلمز فیس کر رہے ہیں ان میں سے وہ بیان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ مختلف ممالک کے اسلامی ممالک اور اسلامی آئیڈیالوجی کے جو دشمن ہیں، اسلام دشمن عناصر، چاہے وہ مغربی ممالک کے آپ انٹیلیجنس کہہ لیں یا آپ انہیں جو بھی دشمنان اسلام کا نام دے دیں، خفیہ طور پر جو ہے وہ علماء سے لوگوں کو دور کرنے کی کوششیں ان میں جاری ہیں، اور وہ معاشرے کے اندر ایسے افراد کو لے کر بھیج دیتے ہیں جو کہ ان کے عقائد کو جو ہے فاسد کیا جائے اور ان کے عقائد کو جو ہے تعالیم حق اسلام سے دور کیا جائے، اور تشیع کے اندر بھی جو ہے کئی سیکٹ بنائے جائیں۔ یہ باقاعدہ ریسرچ کے بعد رونما ہوا ہے۔ ہم جو ہے پیٹربرو میں گئے تھے اور وہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ سنی نوجوانوں کو جو ہے لے جایا گیا ہے، کہیں پر انہیں بند کیا گیا ہے، حتیٰ کہ شادی شدہ لوگوں کو جو ہے انہیں اجازت نہیں ہے اپنے فیملی سے ملیں۔ خدا جانے کہ ان کو کیا برین واش کیا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ایسے افراد کو تیار کر کے یہ معاشرے میں بھیجتے ہیں، اور معاشرے میں بھیج کر جو ہے وہ اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں، یا ہمارے اندر ڈس یونٹی ایجاد کرتے ہیں، یا
تشیع کے صحیح عقائد کو خراب کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے لیے جو ہے وہ ریڈ لائن کچھ ہے۔ سب سے پہلے ریڈ لائن یہ ہے کہ ہمیں تعالیم انبیاء کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ انبیاء کے بعد اہل بیت اطہار کو ہمیں ماننا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار کے ماننے کے لیے وہ ہمارے نوجوانوں کے افکار میں غلط فہمیاں ایجاد کرتا ہے، اس سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ ائمہ اطہار، ائمہ معصومین علیہم السلام نے، 11ویں امام نے بھی، 12ویں امام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اب ہمارے بعد جو ہے جید علماء، جو پڑھے لکھے علماء ہوں، ان کی رہنمائی کے لیے آپ جائیں اور دین اور اسلام کو ان سے لیں۔ یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے تقلید کے خلاف بولتا ہے، نوجوانوں کو جو ہے برین واش کرتا ہے، تو اس قسم کے لوگ، ان کی نشانیاں یہ ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے علماء جو قم یا نجف میں یا سیریا کے پرانے زمانے میں یا پاکستان کے اچھے اچھے مدارس میں ان کی تعلیم حاصل ہوئی ہے، ان کے پاس جا کے دین اور علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اب وہ اشخاص جو کہ گھروں میں بیٹھ کر جو ہے، جو کہ ان کا شیوا بھی جو ہے عالمانہ شیوا نہیں ہے، وہ کوئی تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں، اور وہ گمراہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی چند نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے وہ عالم نہیں ہیں، ان سے ہمیں دوری کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ وہ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے جو ہے انہیں برین واش کرتے ہیں اور مرجعیت سے اور مجتہدین سے دور کرتے ہیں۔ یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ تو ہر ایک شخص میں جو یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، اس سے جو ہے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں بھی جو ہے دشمن کام کر رہا ہے۔ خدا را ائمہ معصومین کے فرمان کے اوپر ہم آ جائیں کہ مجتہدین اور علماء جو ہے وہ ریڈ لائنز ہیں۔ اگر کوئی تقلید کے خلاف بول رہا ہے، اگر کوئی نصیریت پھیلا رہا ہے، اس کے ارد گرد جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور گمراہ ہونے کے برابر ہے۔ لہٰذا معاشرہ مل کر اگر جو ہے اکٹھا ہو کر جو ہے اپنے ذمہ داریاں سمجھیں کہ انبیاء علیہم السلام کی جو ہے رہنمائیاں کیا تھیں، اس کو سیکھیں، تعلیم کو سیکھ کر عمل کریں، ائمہ معصومین اور علماء اور مجتہدین کے پلیٹ فارم پر آ جائیں، تو پھر دنیا کی سعادت اور آخرت کی سعادت بھی میسر ہو جاتی ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جسے ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں دکھایا ہے اور ہمیں سکھایا ہے۔ لہٰذا مومنین کو چاہیے کہ ان ریڈ لائنز کو جو ہے وہ کراس جو شخص کرتا ہے اس سے گریز کریں اور پرہیز کریں۔ تو پورا کا پورا معاشرہ جب تک رشد اور ترقی اور کمال کی طرف نہ جائے، پورا معاشرہ رشد اور ترقی اور کمال کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے ان میں تعلیم آ جائے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر ایک ان پڑھ انسان جو ہے وہ اپنے کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے تو اس کی باتیں کیوں مانی جاتی ہیں، اور علماء کی پیروی کی طرف لوگ کیوں نہیں آتے؟ یہ یہاں پر مجھے تعجب ہے۔ لہٰذا ہر کام میں جو ہے مجتہدین اور علماء سے، چاہے عقائد کا حوالہ ہو، عقائد کے حوالے سے ہو، کوئی فلاں عقیدہ میں رکھنا چاہتا ہوں، تقلید مجھے کرنی چاہیے نہ کرنی چاہیے، مولا علی کے حوالے سے کون کون سے فضائل درست ہیں، کون کون سے فضائل میں شرک اور ان کی نسبت الوہیت جو پائی جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، ہمیں مجتہدین سے پوچھنا چاہیے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ عام لوگوں کی باتوں کو سن جاتے ہیں اور مجتہدین کی طرف نہیں جاتے۔ لہٰذا معاشرہ جو ہے سب مل کر اگر مذہبی اقدار کی جو ہے عزت کرے اور تعالیم کی طرف آئے اور دین و بین اسلام کو صحیح چینل کے ذریعے سے سمجھے، جو کہ انبیاء، ائمہ معصومین اور مجتہدین کا چینل ہے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی جاتا ہے وہ گمراہ ہے۔ جس طرح ہمارے چھٹے امام علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ جو شخص ائمہ معصومین کے راستے سے اور علماء کے راستے سے جو ماہر ہیں اور ایکسپرٹ ہیں، ان سے وہ اگر دور ہو جائے تو وہ یقیناً قطعاً وہ گمراہی کی طرف ہے۔ لہٰذا سیکولر معاشرے میں دیندار لوگ زندگی کر تو سکتے ہیں، لیکن معاشرے کا چہرہ جو ہے دینی نہیں ہوگا۔ اصل امر بالمعروف، اصل حجاب اور حدود الہی کا جو ہے
اس کو عمل کرنا اور صالح افراد کی جو ہے حکومت معاشرے پر، لہٰذا ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ سعادت دنیا اور آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ لہٰذا جو مغربی ممالک میں ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں بڑے احتیاط سے رہنا چاہیے کہ آیا ہم اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، آیا ہم ائمہ معصومین کے فرامین پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، آیا ہم تقلید اور مراجع کے مشورے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں بڑھ رہے ہیں تو ہمیں خیال کرنا چاہیے، واپس آنا چاہیے۔ ساتواں اصل یہاں پر یہ ہے، سیونتھ پرنسپل، کہ دنیا اور آخرت میں جو رابطہ پایا جا رہا ہے وہ رابطہ عمل اور عکس العمل ہے، یعنی ایکشن اور ری ایکشن ہے۔ یہ دنیا جو ہے، حیات دنیا ایک ظرف ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے تاکہ اس ظرف میں رہ کر ہم سعادت آخرت کو حاصل کریں۔ یہاں پر آ کر ہم ایگزام دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ wants to exam us in this world، اس دنیا میں ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر عمل ہے اور آخرت جو ہے وہ ری ایکشن ہے، ہمارا عکس العمل ہے۔ جب تک ہم دنیا کے اپنی حیات کو نہ سنواریں گے، آخرت کے حیات کو جو ہے اس کی سعادت کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا حدیث میں ہے کہ الدنیا مزرعۃ للآخرہ، دنیا آخرت کے لیے ایک جو ہے کھیتی ہے، ایک ایگریکلچرل فیلڈ ہے۔ لہٰذا حیات آخرت کی آبادی کے لیے ضروری ہے کہ دنیاوی حیات کو بھی ہم آباد کریں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، سورہ قصص آیت نمبر 77 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے دنیا میں جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اس کو آپ فراموش نہ کریں۔ دنیاوی نعمتوں کو حلال طریقے سے بھی حاصل کریں، اپنے جسم میں بھی جو ہے کمالات حاصل کریں، جسمی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی، اس لیے کہ عقل سالم اس جسم میں ہوتا ہے جو ہمارا جسم سالم اور پرفیکٹ ہو۔ اگر ہم جو ہے ایک ill نیچرڈ والا باڈی رکھتے ہیں تو اس میں جو ہے ہمارا عقل اور برین کبھی بھی سالم نہیں ہوگا، سلامت کے ساتھ ساؤنڈ برین ہمارا نہیں ہوگا۔ لہٰذا سعادت دنیا کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ سعادت دنیا بھی جو ہے سعادت آخرت کے لیے ایک طریقہ ہے اور ایک راستہ ہے۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أُخْرِجَ لِعِبَادِهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ کس نے حرام کی ہیں وہ نعمتیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصل میں مومنوں کے لیے خلق کیا ہے۔ یہ نعمتیں کافروں کے لیے نہیں ہیں، وہ تو کافر جو ہے بعد میں قبضہ کر کے جو ہے مومنوں کے حقوق کو چھین کر جو ہے وہ مالا مال اس دنیا میں نعمتوں میں گہرے ہوئے ہوتے ہیں اور نعمتوں میں جو ہے غرق ہوتے ہیں۔ اصل نعمتیں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کے لیے خلق کیا ہے۔ لہٰذا اگر ہمارا جسم جو ہے صحیح و سلامت ہوگا، ہمارا برین بھی صحیح کام کرے گا۔ جب برین صحیح کام کرے گا تو پھر اس کے بعد ہمیں صحیح گائیڈنس علماء کی چاہیے اور ائمہ اطہار کی جو ہے گائیڈنس کی طرف وہ ہمیں لے جائیں گے، اور انبیاء علیہ السلام کی طرف گائیڈنس کی طرف وہ ہمیں لے جائیں گے، اور سعادت دنیا اور آخرت دونوں ہمارے لیے وہ اس کی ضمانت ہمارے لیے کرائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا و التجا کرتے ہیں کہ پروردگار رب العزت ہمیں سیرت محمد و آل محمد کو سمجھنے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو جو کمیٹی میں ہیں، محنت کر رہے ہیں اور خدا کے لیے وہ خدمتیں انجام دے رہے ہیں، خدمات، پروردگارہ ان کے دنیا اور آخرت کے دعاؤں کو مستجاب فرما اور ان کے لیے سعادت دنیا اور آخرت نصیب فرما۔ جو بھی مومنین اور مومنات ہمارے شہر میں مرحوم ہو چکے ہیں، اس دنیا میں مرحوم ہو چکے ہیں وائرس کی وجہ سے، ان سب کی مغفرت فرما۔ مومنین اور مومنات جو بیمار ہیں، خاص طور سے ارباز علی اور یوسف صاحب کی وائف اور باقی مومنین اور مومنات جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عنایت فرما اور اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وعجل اللہم فی فرج مولا۔